السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا درس نمبر 6، ایپیسوڈ نمبر 59۔ آج کے درس میں انشاءاللہ بیت الخلاء جانے کا اور آنے کا طریقہ ہم سماعت کریں گے۔ بہت اہم پیغام آج آپ کو پہنچایا جا رہا ہے، اس کو سماعت کر لیں۔ انشاءاللہ جانے اور آنے کی دعا بھی ہم یاد کر لیں گے، جانے اور آنے کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ، ساری باتیں انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو جوتا پہن کر اور سر ڈھانک کر جایا کرتے۔ تو اس لیے جب بھی ہم استنجا خانہ جائیں، بیت الخلاء جائیں، تو سر ڈھانک کر جائیں اور جوتا پہن کر جائیں، یعنی چپل وغیرہ پہن لے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ سر ڈھانک کر نہیں جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، اس لیے سر ڈھانک کر جوتا پہن کر استنجا خانے میں جانا چاہیے۔ دوسری چیز، داخل ہوتے وقت سب سے پہلے بایاں پیر اندر رکھیں آقا علیہ السلام، اور باہر نکلتے وقت دایاں پیر پہلے نکالتے ہیں۔ یعنی جب بیت الخلاء جائیں، ٹوائلٹ میں ہم جانا چاہیں تو سب سے پہلے بایاں یعنی لیفٹ جو ہے پیر آگے کر دیں، یعنی پہلے الٹا پیر، اور پھر جب نکلنا ہو تو پہلے سیدھا پیر باہر نکالیں اور پھر الٹا پیر۔ تیسری چیز، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر سے سماعت کر لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ یاد بھی ہو جائے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے اے اللہ، میں خبیث جنوں اور خبیثہ جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس دعا کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد بیت الخلاء جائیں، یعنی دعا باہر پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد میں بیت الخلاء جائیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پیر رکھتے اور قدم چے، یعنی بیت الخلاء میں بنی ہوئی جو پیر رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر پہلے سیدھا پیر رکھتے، اور اترنے میں یعنی وہاں سے جب باہر آتے تو پہلے بایاں پیر قدمچے سے نیچے رکھتے۔ تو جیسے بیت الخلاء جائیں تو پہلے الٹا پیر، اور وہ جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پر بیت الخلاء کے لیے قدمچے، جہاں پر بیٹھ کر بیت الخلاء کی جاتی ہے، تو وہاں پر جب بھی قدم رکھے تو پہلے سیدھا پیر رکھے، وہاں سے باہر نکلے تو الٹا پیر، اور بیت الخلاء سے باہر نکلے تو باہر نکلتے وقت سیدھا پیر باہر نکالیں۔ جب کپڑے اتاریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچے ہو کر کھول سکے اتنا ہی بہتر ہے، یعنی بیٹھ کر یا جتنا نیچے ہو کر آپ کپڑے اتار سکتے ہیں اتنا بہتر ہے، اس سے ستر بھی زیادہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں انگوٹھی یا کسی اور چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو تو بیت الخلاء جانے سے پہلے اسے اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں، فراغت کے بعد باہر آ کر پہن لے۔ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اسے پہن کر جانا جائز ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، مگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو اسے باہر ہی رکھنا چاہیے تاکہ اس نام کا ادب رہے۔ رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کریں۔ ابھی کچھ دنوں قبل جو ایک جگہ پر جانا ہوا تو وہاں پر دیکھا کہ قبلہ رو جو ہے بنا ہوا ہے بیت الخلاء، ہم نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا۔ بہت سارے حضرات ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ایک نے کہا کہ سمت جو ہے یعنی چہرہ تو قبلے کی طرف نہیں ہو رہا ہے، پیٹھ قبلے کی طرف ہو رہی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے، قبلے کی طرف نہ پیٹھ ہونی چاہیے نہ اس کی طرف جو ہے ہمارا رخ ہونا چاہیے، یعنی اس طریقے سے ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہندوستان کے اندر اتر دکھن کی طرف ہم بنائیں تاکہ یہ مسئلہ ہی پیش نہیں آ جائے۔
رفع حاجت کے وقت بلا ضرورت بات نہ کرے اور نہ ہی اللہ کا ذکر کرے، یعنی اندر نہ بات چیت ہو نہ اللہ کا ذکر ہو، کوئی تسبیح بھی نہیں پڑھنی ہے نہ کوئی بات کرنی ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ جائے اور خاموشی کے ساتھ باہر نکلے۔ پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائے بلکہ بایاں ہاتھ لگائے، یعنی جب بھی استنجا کر رہے ہیں، اب صفائی ہو رہی ہے، تو اس موقع پر دائیں ہاتھ کا یعنی رائٹ ہینڈ کا استعمال نہ کرے بلکہ بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ کا استعمال کریں۔ پیشاب پاخانہ کے چھینٹوں سے بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس جگہ پر جب بھی جائیں تو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کہیں بیت الخلاء نہیں ہوتا ہے تو اس وقت ایسی آڑ کی جگہ کرنا چاہیے جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے، یا تو دور چلے جائے یا تو ایسی جگہ پر استنجا کریں کہ جس جگہ پر کسی کی نظر نہ پڑتی ہو۔ پیشاب کرنے کے لیے نرم زمین تلاش کریں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تاکہ وہ پیشاب کرے گا تو اس کے چھینٹے اس کے اوپر نہیں پڑیں گے۔ جیسے پتھر ہے یا ایسی کوئی جگہ پر جہاں پیشاب کرے گا تو اب اس سے چھینٹے جو اڑ کر اس کے بدن پر، اس کے پیر پر، اس کے کپڑوں پر لگنے کا قوی اندیشہ ہے، مگر نرم زمین کا اگر اس نے انتخاب کیا تو اب اس کی وجہ سے پیشاب کے چھینٹے سے وہ بچ جائے گا۔ بیٹھ کر پیشاب کرے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، اس سے منع کیا گیا۔ پیشاب کرنے کے لیے اکڑو بیٹھے اور رانوں کے درمیان کافی فاصلہ رکھیں، تو جب پیشاب کریں گے یعنی دونوں گھٹنے اوپر ہو، تلوے زمین پر لگا لیں اور دونوں گھٹنے کو کھڑا کر دیں، تو اس طریقے سے بیٹھنے میں آسانی بھی رہے گی اور اس سے آسانی کے ساتھ میں فراغت حاصل کر لیں گے۔ استنجا کے بعد اپنا بایاں ہاتھ مٹی یا صابن سے رگڑ کر صاف کر لیں، پھر دھو لیں۔ تو صابن کا آج کل استعمال ہو رہا ہے، شیمپو کا استعمال ہو رہا ہے، یا ایسے لیکوڈ وغیرہ صابن، یا اگر کچھ نہ ملے تو مٹی کا استعمال کر لیں تاکہ صفائی اچھی طریقے سے ہو جائے۔ قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ریت یا مٹی کے ڈھیر یا پتھر یا کھجور وغیرہ کی آڑ پسند فرماتے ہیں، یعنی ایسی آڑ ہو جس کی وجہ سے کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جب رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرتے اور نہ پشت کرتے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سماعت کیا۔ قضائے حاجت کے بعد صفائی کے لیے مٹی کے ڈھیلے ضرور لے کر جاتے اور وہ تعداد میں ہمیشہ طاق ہوتے، یعنی 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، اس طریقے سے جو ہے ڈھیلوں کا استعمال فرماتے۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پیر نکالتے، یعنی پہلے سیدھا پیر نکالتے اور پھر اس کے بعد الٹا پیر۔ تو ہمیں بھی جب بھی بیت الخلاء سے باہر نکلنا ہے تو پہلے سیدھے پیر کو باہر نکالیں اور پھر الٹے پیر کو۔ بیت الخلاء سے باہر آتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اس کا ترجمہ ہے، میں تیری بخشش چاہتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی جائیں اس موقع پر جانے کی دعا، باہر نکلے تو باہر نکلنے کی دعا ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ بہت ساری باتیں آج آپ نے سماعت کی، انشاءاللہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو یاد رکھ لیجیے بیماری سے، پریشانی سے، وسوسوں سے، تکلیف سے ہم بچ جائیں گے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہمیں میسر آ جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے بہت ساری سنتیں سماعت کی ہے، عمل کریں گے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے حضرات بھی اسے سماعت کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔